شکر ادا ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمارے بارے میں یہ احسان فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد ہمیں اسلام جیسا بہترین دین عطا فرمایا، مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا اور ہماری دنیا و آخرت کی نجات اور ابدی سعادت کے لیے ایسے پیشوا عطا فرمائے کہ اللہ کی مخلوقات اور اس پوری کائنات میں نہ ان کا کوئی مثال ہے، نہ ان کی کوئی برابری ہے، بلکہ ہم اس عقیدے پر ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے افضل و اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور سب کے مولا وہ ہستیاں ہیں جن پر آپ صلوات دیتے پوری توجہ کے ساتھ بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ عزیزان من، قرآن مجید کا حکم ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ صلوات بھیجتا ہے اور اس کے سارے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اس ہستی پہ صلوات بھیجو اور ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا جتنے بھی ایمان والے آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہیں وہ اللہ کے اس امر اور حکم کی تابعداری کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات یہ صلوات جو آپ پڑھ رہے ہیں، آیا یہ رسمی صلوات ہے یا اللہ کے اس امر کی اطاعت والی صلوات ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کا فرمان پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو آپ سارے اہل ایمان ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اس امر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا میں سے ہیں، ایک شکریہ والی بآواز بلند صلوات۔ اللہ کو حق حاصل ہے یہ نہیں کہ اپنے اہل ایمان کو آرڈر کرے۔ جی جتنے بھی اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو آرڈر دینا، حکم دینا، امر دینا، یہ اللہ کا حق بنتا ہے یا نہیں؟ جی اللہ نے اپنا حق استعمال کیا اور کہا کہ میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، میرے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، چونکہ تم ایمان لائے ہو اور مومن ہو لہذا میرا تمہیں حکم ہے کہ جن پر میں اور میرے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں ان پر تم بھی صلوات بھیجو۔ تو یہ میں آپ سے پھر اپیل کر رہا ہوں، اس اللہ کے حکم کی اطاعت کی نیت سے ان پہ صلوات بھیجیے جن پر اللہ نے صلوات کا امر فرمایا ہے۔
آپ نے اس امر والی صلوات پڑھی یا ویسے جو یاد ہے وہ پڑھ دی؟ اللہ کے امر اور حکم کی تابعداری کی نیت سے صلوات بھیجی۔ اب ایک بات قابل غور ہے، اللہ نے آیت میں فرمایا تھا کہ میں اور میرے سارے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں علی النبی، کس پر؟ نبی پر۔ تو اے مومنو تم بھی صلوات بھیجو نبی پر اور سلام بھیجو نبی پر۔ اور آپ کیا صلوات بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، محمد پہ رک جاتے ہو یا آل محمد ضرور پڑھتے ہو؟ یہ آل محمد کو جو شامل کرتے ہو صلوات میں، کیا آیت میں آل محمد کا نام ہے؟ کیا آیت یوں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی و آلہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ و آلہ وسلموا تسلیما۔ کیا وآلہ کا لفظ قرآن میں ہے؟ پریشان تو کہہ رہے تھے آئی میں ذرا اوکھے تو تھے بیٹھے ہو تو جو روزے نہ بیٹھے ہو۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو میں ذرا بیدار کر کے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آیت میں کوئی کمی ہے یا آیت میں کسی نے کوئی کمی کی ہے؟ آیت کے الفاظ جب نازل ہوئی تھی کچھ اور تھے اور اب آیت کے الفاظ کچھ اور ہیں، یا جیسے اللہ کے رسول کے قلب پر یہ آیت اور یہ قرآن نازل ہوا تھا ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے یا درمیان میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ یہ عقیدہ بھی ذرا واضح کیجئے۔ جیسے آخر قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا نا، جیسے آج کل شب قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں کیا نازل کیا؟ جی قرآن نازل کیا، اور قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ شب قدر خیر من الف شہر ہو گئی۔ چونکہ شب قدر کو اللہ نے پسند کیا، کس لیے؟ اپنے قرآن مجید کو رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل کرنے کے لیے، تو اس قرآن اور رسول کے وسیلے سے اس رات کی عظمت اتنی بلند ہوئی کہ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کون سمجھے کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ وہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہے ایک رات لیکن افضل ہے کتنے سے؟ 1000 مہینے سے۔ حساب کیجئے 1000 مہینے کے کتنے سال بنتے ہیں؟ کتنے مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے؟ 1000 مہینوں کو 12 پہ تقسیم کیجئے، کتنے بنے گے سال؟ 12 8 96، ٹھیک ہے؟ 96 باقی والی 4 بچ گئے، یعنی 80 سال سے زیادہ سال بنتے ہیں 1000 مہینے کے۔ 80 سال کے بنتے ہیں 960، 40 اوپر اور ڈالو، ٹھیک ہے؟ تو یہ 82 سال سے بھی زیادہ سال بن جاتے ہیں 1000 مہینے کے۔ ایک بندے کی عام طور پر زندگی کتنی ہوتی ہے؟ اچھا خاصا صحت مند بھی ہو
تو 80-82 سال تو بڑی زندگی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 80-82 سال کے بعد ہر انسان اللہ سے خود معافیاں مانگنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ سیاں ہون میرا وزن میرے گوڑے نہیں چاہتے، میری آنکھیں ساتھ نہیں لیندیاں، میرے دند رہے کوئی نہیں، میدا میرا ہون ہضم ہر شے کرندہ نہیں، لہذا میرے اللہ مہربانی کر مجھے جلدی جلدی سنا۔ تو ایک لمبی زندگی والا انسان بھی 1000 مہینے مشکل سے گزارتا ہے، تو آپ ذرا خود غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے شب قدر کتنی ہے؟ 1000 مہینے سے، یہ نہیں کہا 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ کہا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کتنی افضل؟ اب اس افضل کے بارے میں بھی انسان معین نہیں کر سکتا کہ کتنی افضل۔ مثلا فرمائیے آپ جن علماء کی تقلید کرتے ہیں وہ افضل ہے یا آپ ان سے افضل ہیں؟ جی وہ افضل ہے۔ ان علماء کا مقابلہ کیجئے اپنے ان بزرگان کے ساتھ جن میں ایک ابو ذر ہے، سلمان ہے، عمار ہے، مقداد ہے، شہداء کربلا ہے، وہ افضل ہیں یہ علماء؟ جی وہ افضل ہے۔ ان شہداء کا مقابلہ کیجئے ائمہ خدا کے ساتھ، کون افضل ہے؟ ائمہ میں بھی پھر آپس میں تفاوت ہے۔ ان 12 اماموں میں سے سب سے افضل امام کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ اب مولا علی ہم سے افضل ہیں یا نہیں؟ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات تو 1000 مہینے سے افضل ہے، کہیں اتنی افضل تو نہیں جتنا مجھ سے مولا علی افضل ہے۔ افضلیت کی کوئی حد معین تو نہیں کی گئی کہ بس یہ 1000 مہینے کے نہ برابر کہا گیا اور نہ 2 گنا 3 گنا 4 گنا بھی نہیں کہا گیا، 100 گنا یا 1000 گنا بھی نہیں کہا گیا، لاکھ گنا یا ملین گنا بھی نہیں کہا گیا، بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ ایک رات 1000 مہینے سے پھر کتنے گنا افضل ہے۔ اس کی حد بندی ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی جو افضل رات ہے تو کس لیے ہوئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ کس پہ نازل کیا ہے؟ نزل الروح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب تیرے قلب پر نازل کیا ہے روح الامین نے۔ دل پہ بات، دل پہ کیسے نازل ہو قرآن؟ دسو بھائی، ہم تو قرآن کو ایک کتاب سمجھتے ہیں نا، کتاب ہے نا، کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے یا کسی بھی چیز پہ لکھی ہوئی ہے، ایک چیز ہے جس پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں کیسے دل پہ نازل ہو؟ یعنی کہ آپ یہ تسلیم کریں گے کہ ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہوا قرآن رسول کے قلب پہ آیا؟ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں؟ قلب رسول اس طرح تو نہیں ہے کہ اندر اس کے کوئی لکھی ہوئی کتاب آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ اب سوچنا پڑے گا کہ کیسے نازل کرنے والے نے کیا اور کیسے دل پہ قرآن آیا۔ اور اگر زیادہ گہری سوچو تو بالآخر یہی کہو گے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بھیجنے والے نے بھیجا کیسے اور لینے والے نے لیا کیسے۔ یہ ایک بڑی ایسی گہری باتیں ہیں اور ایسے دقیق مسائل ہیں کہ جو ہر کس و ناکس کے سمجھنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اتنا تو سمجھ آ گیا نا کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا
ان 15 صدیوں میں یا 14 صدیوں میں قرآن من و ان ویسے ہی محفوظ رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ذرا اپنا عقیدہ روشن کرو، حضرات روشن کرو، اس لیے کہ یہ باتیں نہیں ہے کہ بس ویسے ہی ٹھوکر مار کے اڑا دو. ہمیں کل اس سے پوچھا جائے گا، یعنی کیا قرآن میں کوئی تحریف ہوئی؟ کیا قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی ہوئی؟ کچھ بڑھایا گیا، کچھ گھٹایا گیا، کسی کا ہاتھ اس کے اوپر تصرف کرنے میں کامیاب ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. تو قرآن ہر قسم کی قط و برید، ہر قسم کی تغییر و تبدل، ہر قسم کی کمی اور بیشی سے جو محفوظ مانتا ہے وہ بآواز بلند صلوات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آیت صلوات ہے یہ جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے اور اس میں کوئی کمی اور بیشی. اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ علی النبی ہے وآلہ نہیں. تو جو ہو رہی ہے درخواست تھوڑے پریشانی سے بیٹھے ہو، ہمیشہ روزانہ ریاض ثانی پڑھتے، جب کوئی اذان کھڑتے سب تو پہلے یہی پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. یہ آیت ہمیشہ لاؤڈ سپیکر پر اونچی آواز میں گونج کے حد تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ آپ کی کوئی خاتون بھی ایسی نہیں ہوگی جس نے یہ آیت اس طرح سنی ہوئی نہ ہو، کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا جس نے اس آیت کو سنا ہوا نہ ہو اور الفاظ سے یاد نہ ہو. من نوان یہی ہے لفظ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اگو علیہ ہے بولو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اب پڑھو صلو علیہ وعلیہ نہیں وسلموا. اب قرآن میں جو قلب رسول پہ نازل ہوا تھا اس میں وآلہ نہیں، یہ وآلہ آل محمد جو آپ پڑھتے ہیں آپ نے شامل کیا ہے. دسو بھائی، ہم میں سے کسی نے شامل کیا ہے؟ چلو ہماری صدی کے لوگوں نے شامل نہیں کیا، پیچھے 14 صدیاں گزری ہیں، کیا مسلمانوں نے شامل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آل کا مسئلہ ہو اور ادھر مسلمان ہو تو ان مسلمانوں کے بارے میں کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ آل کو ذبح کرنے والے اور آل کو قتل کرنے والے، آل محمد پہ ہزارہا قسم کے مظالم توڑنے والے، کیا وہ شامل کر سکتے ہیں؟ ان سے تو کوئی نکالنے کی امید کی جا سکتی ہے، آل کو صلوات میں شامل کرنے کی امید نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ جو ان لوگوں کا ظالموں کا کردار رہا ہے وہ کردار برعکس تو ہو سکتا ہے، آل محمد کے حق میں نہیں ہوا، بلکہ ہماری یہ مجالس اعزا ہے. آج آپ جس مجلس کے لیے تشریف فرما ہے، آیا یہ سب سے بڑی ہستی جو آل محمد کی سردار ہے، ایک ہے محمد، ایک ہے محمد کی آل، ٹھیک ہے، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری کون سی ہے؟ آل. آل میں سردار کون ہے؟ یہ جو آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آیت تطہیر پڑھتے ہیں، ایک چادر تھی جس میں رسول نے اپنی آل کو شامل کیا تھا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ آل یا اہل البیت کو داخل کیا تھا.
ایک تو خود رسول تھے، چلو وہ تو سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب کے مولا ہیں، لیکن جو آل تھی ان میں سب سے افضل کون؟ مولا علی علیہ السلام۔ یعنی علی وہ ہے کہ جس کے لیے وہ زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، جس زہرا کے لیے خود رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں کہ جب بی بی بابا کے پاس جاتی تھی تو رسول اکرم زہرا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے ماتھے کو چومتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے، اپنی مسند پر بٹھاتے اور فرماتے اے میری بیٹی جب میں تیرے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس پھل کی خوشبو آتی ہے جو میں نے سفر معراج میں جنت میں تناول فرمایا تھا۔ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا اور لے گئے حضرت جبرائیل ملائے اعلیٰ کی طرف، تو جب جنت کی سیر ہوئی، کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول اکرم نے معراج کے سفر میں جنت کی سیر کی تھی یا نہیں؟ جی جنت ہے یا بڑسی کدن تو پہلے تو بن گئی ہے، تو رسول اکرم کو سیر کرائی گئی جنت کی۔ اب عجیب ہے وہ روایت کہ حضرت جبرائیل امین رسول اکرم کو لے گئے ایک درخت کے پاس اور کہا یا رسول اللہ جنت کے سارے درختوں کا سردار یہ درخت ہے۔ وہ جنت کے تھوڑے یہ درخت ہیں، یہ بہت سارے ہیں، باغ ہی باغ ہے، جنات تجری تحت حل، جنت کو جنت کہا اس لیے جاتا ہے کہ باغ ہے، تو سرتا ماشاءاللہ باغ نال بڑی یاری رکھے دے ہو، تو باغ ہے، باغ ہی باغ ہے، تو لیکن ان پتہ نہیں کتنے درخت ہیں، ان کی تعداد شماری کے تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، لیکن جبرائیل کہاں لے گئے؟ ایک ایسے درخت کے پاس کہ جس درخت کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے سب سے سردار اور افضل درخت، اور پھر فرمایا اس پہ اللہ نے فقط ایک پھل لگایا ہے، کھجورے، اس پہ فقط ایک پھل لگایا ہے، اور وہ پھل یا رسول اللہ آپ کے لیے مختص کیا ہے، وہ پھل آپ کے لیے لگایا ہے، آپ کے لیے خاص کیا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ یا رسول اللہ آج آپ اس پھل کو تناول فرمائیے۔ اب فرمائیے وہ پھل کتنا قیمتی ہوا؟ جیسے رسول کی کوئی کائنات میں مثال نہیں، ایسے پوری کائنات میں اس پھل کی بھی کوئی مثال نہیں، بے مثل و بے مثال، واحد پھل، منفرد اور یکتا پھل۔ کیا خیال ہے رسول اللہ نے تناول فرمایا یا نہیں؟ تناول فرمایا۔ اب اسی پھل کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے اے زہرا جب میں تیرے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے اس پھل کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت میں تناول کیا تھا۔ بلکہ فرمایا کرتے تھے اگر کبھی میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر میں اس پھل کی خوشبو سونگھوں تو بیٹی میں تیرے ماتھے کو بوسہ لے لیتا ہوں۔ یہ عظمت ہے سیدہ زہرا کی۔ رسول ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اتنا بتاؤ جب علی اپنے گھر میں آتے ہوں گے تو زہرا کیا کرتی ہوگی؟ آپ کا تصور کیا ہے؟ ہماری بیویوں کی طرح ضد کر کے بیٹھی رہتی ہوگی یا اپنے علی کے لیے اٹھ کر ایسے ہی استقبال کرتی ہوگی جیسے رسول زہرا کا استقبال؟ یہ علی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ کون ہے؟ علی ہے۔ علی کی شان کیا ہوئی؟ اللہ کے بعد محمد، محمد کے بعد علی۔
پوری کائنات میں اللہ تو خالق مالک ہے، اس کا تو مقابلہ کیا نہیں جا سکتا، وہ تو لیس کمثلہ ہی شے ہے، اس کو تو یوں گنتی میں لانے کا تصور ہی، اس لیے کہ وہ تو کمالات دینے والا ہے، فضیلتیں دینے والا ہے، شرف دینے والا ہے۔ جو کچھ محمد و آل محمد کے پاس موجود ہے کس نے دیا؟ اللہ تو دینے والا ہے نا، تو اللہ کا تو دینے کے حوالے سے اس کوئی سوال ہی پیدا ہوتا کہ انسان اللہ کے مقابلے میں سوچے۔ لیکن اللہ نے جتنی بھی اول سے لے کے آخر تک مخلوقات خلق کی ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ فرمائیے کہ پروگرام جنت میں آپ کا کتنے عرصہ رہنے کا ہے؟ جی جنت ویسو جو جنت جا رہا ہے وہ ایک صلوات پڑھ کے جائے۔ جنت میں سرداری کس کی ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کیا ایسی نگری سے محبت ہے جس کی سرداری حسنین کی ہو؟ جی محبت ہے یہ کوئی نہ، فقط حسنین سے محبت ہے یا اس جنت سے بھی محبت ہے جو علی حسنین کی نگری ہے؟ یہ جنت کتنے عرصے کے لیے اللہ نے خلق کی ہے؟ جی کتنی صدیاں، کتنی کوئی تعداد؟ جی اب ذرا غور کر، جو ہمیشہ ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اول سے جتنی مخلوق خلق ہوئی ہے اور ہمیشہ تک جتنی مخلوق خلق ہوتی رہے گی، سب کے سردار کا نام وہ ہے جن پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں۔ تو یہ آل محمد کو صلوات میں شامل کس نے کیا؟ اللہ نے تو قرآن میں آل محمد کا تذکرہ اس صلوات والی آیت میں نہیں کیا، تو کس نے شامل کیا؟ کوئی غال عقیدہ علی دسو، بندے شامل کیا، امت نے شامل کیا، مولویوں نے شامل کیا، صحابہ نے شامل کیا، کس نے شامل کیا؟ میرے خیال ہے تھوڑی شک پہ گئے اسی بھی آل محمد سے صلوات پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو جواب یہ ہے کہ خود نبی اکرم نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ نبی اکرم نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، جب اس آیت کے حکم کی تابعداری میں میرے اوپر صلوات بھیجا کرو تو میرے اوپر نامکمل اور ناقص صلوات نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر صلوات کیسے کامل ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا جو مجھ پہ صلوات بھیجے اور اس میں میری آل کو شامل نہ کرے تو اس کی صلوات کیا ہے؟ ناقص عبادت مقبول ہوتی ہے یا مردود ہوتی ہے؟ کوئی بھی عبادت اگر ناقص ہو، نامکمل ہو، ادھوری ہو، بالکل اس کے حصے کٹے ہوئے ہوں، تو آیا وہ عبادت اللہ کو قبول ہوتی ہے یا رد کر دیتا ہے؟ پس معلوم ہوا وہ صلوات مردود صلوات ہے جو فقط نبی پر ہو اور حال اس میں شامل نہ کی جائے۔ اور میں متوجہ کر رہا ہوں، آپ شاید اس کی طرف توجہ کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی صلوات ہے یا نہیں؟ یہ جب مثلا آذان کہتے ہو، اقامت کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، آگے کیا کہتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے کیا پڑھتے ہو؟ نہیں وہ تو آگے ہے نا، رسول اکرم کے کلمے کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا یہ خیال ہے صلی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں آذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتے۔ آپ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، بچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے؟ ائمہ سے پوچھا گیا من ابخل الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا کنجوس اور بخیل کون ہے؟ بندے کو سخی ہونا چاہیے یا بخیل؟ جڑے سخی بیٹھے ہوئے سلوات سے بھیجو۔ اب پوچھا کیا جا رہا ہے کہ دنیا کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں ان میں سے سب سے بڑا بخیل اور کنجوس کون ہے؟ اب ہم اگر ہوتے چھوٹے ذہن والے تو ہم تو پیسے ٹکے کے خرچے پہ رکتے، جڑا کماوے صحیح کٹھی کرے تے کہیں کو کئی شے نہ دے، وہ کون ہو دے؟ جی کنجوس ہوندے یا نہیں؟ کنجوس وہ ہوندے نا جڑا کہیں کو کئی شے دیون تے راضی نہ ہوئے، حتیٰ کہ اپنے پتراں دے حق سے کنجوس ہوئے۔ جنہیں بندے ہوندے کٹھی کرن نال بہو محبت تے کہیں کو دیون واسطے تیار نہیں، تے کئی ہو جائے بدبخت ہوندے اپنی جان تے بھی نہیں لیندے، چنگا کپڑا نہ پیسے، چنگی جتی نہ پیسے، چنگا کھانا نہ کھا سن، کٹھی کیتی آسن تے کیسی آسن، کیتی آسن تے کیتی آسن، نتیجہ اے بندے سخی ہیں یا کنجوس ہیں؟ جی سخی ہیں۔ تے جیڑا زکاة ہی نہ لے خمس ہی نہ لے تے کرے کٹھی، وہ کون ہو دے؟ یاد نہ سوچا، نہ دے زکاة نہ دے خمس نہ کڈے فطرہ، کوئی واجب خرچہ بھی جڑا اللہ نے کیتا ہے وہ بھی نہ کرے، کہ کیا کرے؟ بینک بھرے تے کٹھے کرے، یہودیاں دے گھر بن جائیں۔ ایسا بندہ سخی ہے یا کنجوس ہے؟ کنجوس ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا حضرت آپ بتائیں سب سے بڑا کنجوس اور بخیل کون ہے؟ اور اب ذرا امام کا جواب سنیے۔ امام پیسے دولت خرچہ اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، امام فرماتے ہیں سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے ہمارے جلد رسول اکرم کا ذکر آئے اور وہ صلوات نہ بھیجے۔ صلوات بھیجنا سخاوت ہے اور صلوات نہ بھیجنا کیا ہے؟ کنجوسی ہے۔ کب صلوات بھیجنی چاہیے؟ جب پاک پیغمبر کا نام آئے، نام خود لے تو یا نام سنے تو، کوئی اور نام لے اور سنے تو بھی اسے صلوات بھیجنی چاہیے، اور اگر خود نام لے تو بھی اسے صلوات بھیجنا چاہیے۔ اب جب آذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب آتا ہے تو آیا رسول کا نام آیا یا نہ آیا؟ اقامت ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام آیا تو رسول کا نام آ گیا یا نہ آ گیا؟ اب کون صلوات بھیجے؟ سارے سننے والے بھیجیں، خود پڑھنے والا بھیجے یا کوئی نہ بھیجے؟ اور اگر خود پڑھنے والا نہ بھیجے تو کیا ہوا؟ ابخل الناس۔ اور اگر سننے والے نہ بھیجے تو وہ کیا ہوئے؟ ابخس الناس۔ اب سب سے بڑے کنجوس، اور کیا سب سے بڑا کنجوس ہی شیعہ ہوتا ہے؟
تو بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کی طرف ہمارے معاشرے کو متوجہ کرنا پڑتا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ زائرین بہت سارے بیٹھے ہیں. جب ایران اور عراق میں جاتے ہو تو وہاں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے یا اقامت کہی جا رہی ہوتی ہے تو جو لوگ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فقط اذان سن کے چپکے سے دبکا کھا جاتے ہیں یا ہر ایک کی زبان سے صلوات بہت بلند بلند ہوتی ہے؟ دسو بھائی، آتی ہے نا صلوات ان کی زبان پر؟ کوئی کہتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھو یا خود بخود پڑھتے ہیں؟ تو خود بخود پڑھنی چاہیے یا کوئی کہے پڑھو صلوات تو پڑھنی چاہیے؟ خود بخود کب پڑھنی چاہیے؟ اب اس میرے عزیز نے کہا باز بلند یا بلند تر صلوات، تو آپ نے صلوات پڑھی. لیکن اگر میں رسول کا نام لوں، فقط میری زبان پہ نام رسول آئے، تو پھر کوئی کہے کہ باز بلند صلوات پڑھو تو پڑھنی چاہیے یا خود بخود سنتا جائے؟ تو ایک صلوات وہ ہے جو آپ کو پڑھوائی جاتی ہے اور ایک صلوات وہ ہے جو آپ کو خود پڑھنی چاہیے. مجلس میں کتنی قسم کی صلواتیں ہونی چاہیے؟ کوئی پڑھانے والا پڑھائے تو ہونی چاہیے یا خود بخود بھی ہونی چاہیے؟ اس کا رواج ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کی عادت ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ یعنی اتنی عادت پڑ جائے کہ جو ہی ہمارے کانوں پر پاک پیغمبر کا نام آئے تو صلوات خود بخود ہماری زبان پہ جاری ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ مشورہ اچھا ہے اور آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ تو رواج بنسی یا نہ بنسی؟ اور میں ان لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جو آذان دیتے ہیں یا اقامت کہتے ہیں اور چپکے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے بغیر صلوات کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اپنا حساب لیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا بخل ہے اور تو اذان پہ کھڑا ہوا بخیل ہو گیا ہے. ساری دنیا کو سنا رہا ہے نہ بنو ان جیسے کوئی اور ہیں. وہ اگر صلوات نہیں پڑھتے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. تم تو آل محمد کے غلام ہو. ہماری تو شناخت ہی آل محمد ہے. تو اس لیے میں یہ اپیل بار بار کر رہا ہوں اور آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی رسول اکرم کا نام آئے، بالخصوص آذان اور اقامت میں تو آتا ہی ہے، لہذا جو آذان دینے والا ہے وہ خود بھی کیا پڑھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو سننے والے ہیں وہ خاص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھے. ہونی ضرور چاہیے صلوات، کیونکہ یہ انسان کو کنجوسی سے نکالتی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو اس حد تک فرما دیا کہ جو چاہتا ہے کہ میرا دل ہر قسم کی منافقت سے پاک ہو جائے وہ بآواز بلند صلوات پڑھا کرے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ اندروں کچھ باہروں. یہ فقط علی علیہ السلام کی ولایت کی حد تک منافقت ہوتی ہے یا کچھ اور باتوں میں منافقت ہو سکتی ہے؟ ولایت علی تو جو نہیں مانتا وہ منافق ہوتا ہی ہے. لیکن ہمارے دیگر جو زندگی کے دستور ہیں، کام ہیں، کاج ہیں، اس میں ہم اندر اور باہر میں ایک ہونے چاہیے یا اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو. لین دین کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہزارہ ہماری زندگی کے طور و اطوار ہیں. ان میں انسان اندروں کچھ تے باہروں کچھ یہ کردار ہونا چاہیے یا اندر باہر ایک ہونا چاہیے. اور اگر ایک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ منافقت. اس لیے امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اے ہمارے شیعو
اگر بچنا چاہتے ہو اور پاک کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کرنا چاہتے ہو، تو ہم پر بآواز بلند صلوات بھیجا کرو۔ تو یہ نقطہ آپ کے سامنے میں نے ایک حد تک روشن کیا۔ انشاءاللہ رسول اکرم کے نام نامی اور اس میں کے نامی کے سنتے وقت یا پڑھتے وقت ضرور صلوات کی تلاوت ہوتی ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ جو وعدہ کرنا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات۔ اب کس نے آل نبی کو صلوات میں شامل کیا؟ حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے۔ اللہ کا رسول کوئی حکم ایسا دیتا ہے جو اللہ والا نہ ہو۔ عقیدہ بیان کرو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور رسول ویسے دے دے؟ پاک رسول کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ خواہ کسی آیت میں ہو یا کسی آیت میں نہ ہو، قرآن میں وہ حکم آیا ہوا ہو یا آیا ہوا نہ ہو، رسول اگر وہ فرما رہے ہیں تو بس اللہ فرما رہا ہے۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں رسول کی حدیث سنتے ہیں پھر کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ بدبخت تو رسول کو کیا مانتا ہے؟ رسول بلند ہے یا قرآن؟ بولو۔ میرے خیال تھوڑے تھوڑے میں ڈھل تھی بیٹھے رسول کی قرآن کی زیادہ گردان کرنے والے، قرآن ملا کہاں سے؟ ہیں نا لوگ اہل قرآن بنے ہوئے، بہت زیادہ قرآن کا ورد کرتے ہیں، کرو، لیکن اتنا تو سوچو کہ قرآن کس زبان سے ملا ہے۔ اور اگر تو رسول اکرم کی زبان پر ایمان نہیں رکھتا، اس میں شک کرتا ہے، تو لاکھوں ختم قرآن پہ کر، تیرے اوپر لعنت تو قرآن کر سکتا ہے، کبھی تیری قرآن کو اللہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ قرآن اگر اللہ چاہتا تو قادر نہیں تھا کہ وہ رسول پہ نازل نہ کرتا، کسی اور طریقے سے قرآن بھیج دیتا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک نورانی قسم کی کتاب ہوتی، آسمان سے نازل ہوتی، خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھوا دی جاتی، یہ ہے اللہ کی کتاب؟ کیا اللہ اس پہ قادر تھا یا نہیں؟ اور اسی طرح آیا وہ کتاب اگر ایسی ہوتی، نہ اسے دھوپ کوئی تکلیف دیتی، نہ اسے بارش کوئی تکلیف دیتی، جوں زمانہ گزرتا جاتا وہ اور زیادہ نور نلا نور ہوتی جاتی۔ آج تو جن ورقوں پہ قرآن لکھا ہوتا ہے، عرصہ گزرتا ہے تو وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ قرآن کے ورقے اور قرآن کی کتابیں جو ہیں، یہ آپ مثلا 100 سال پرانا قرآن آپ اٹھائیں تو 100 سال کی طرح تازہ رہے گا یا کچھ وہ پرانا ہو جائے گا؟ اور بالآخر آپ جانتے ہیں کہ قرآنی اوقات جو ہیں بوسیدہ ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کی عزت و حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کیا اللہ ایسا کر سکتا تھا؟ ایک ایسا قرآن نازل کرتا کہ جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کے نور میں اضافہ ہوتا، اس میں کوئی کمی نہ آتی؟ ایسا کر سکتا تھا یا نہیں؟ اگر حضرت ابراہیم کے قدم ایک پتھر پہ نشان لگا گئے، ہے یا نہیں؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے یا نہیں؟ کس کے قدموں کا نشان ہے؟ جی حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ آج اپنی پوری عظمت اور برکت کے ساتھ ہر طواف والے کے لیے مقام ابراہیم
موجود ہے، اس کا طواف قبول نہیں ہوتا جب تک وہ اس مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز، ہر طواف واجب ہو، ہر طواف مستحب ہو، ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت نماز ضروری ہے یا نہیں؟ کہاں پڑھے؟ اس پتھر کے پیچھے، جس پتھر کی شان کیا ہے کہ اس پر حضرت خلیل اللہ کے قدموں کے، اگر پتھر پہ حضرت خلیل اللہ کے قدموں کے نشان بنے وہ عظیم ہو سکتا ہے، تو اللہ اگر ایسا قرآن نازل کرتا کہ جو کبھی پرانا نہ ہوتا، نہ اسے بارش نقصان دیتی، نہ اسے دھوپ نقصان دیتی، نہ زمانے کا گزر نقصان دیتا، خانہ کعبہ پہ ہوتا اور پوری نورانیت میں اضافہ کرتا، تو وہ زیادہ بڑا معجزہ ہوتا یا یہ پتھر کے اوپر قدموں کا نشان؟ پتہ نہیں کیا سمجھنے پہ ہو جائے، تو زیادہ بڑا معجزہ ہوتا، لیکن اللہ نے وہ کیا یا نہیں کیا؟ قرآن کو کیسے نازل کیا؟ ذرا سوچو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات کو نازل کیا یا دن کو؟ رات کو۔ رات اندھیری ہوتی ہے یا روشن ہوتی ہے؟ اندھیری۔ رسول اکرم کہاں تھے جب نازل ہوا؟ غار حرا میں، ہے نا غار حرا؟ غار حرا کے اندر بھی اندھیرا ہوگا یا نہیں؟ رات بھی اندھیری اور غار کا بھی اندھیرا۔ جو فرشتہ لایا اسے پاک رسول کے علاوہ کسی اور نے دیکھا؟ بولو نہیں۔ یہ اللہ سائیاں لوک لوک کے قرآن کیوں آنا پہ؟ جان سمجھے پہ ہو؟ اندھیروں میں نازل ہو رہا ہے تیرا قرآن، رات بھی اندھیری، غار حرا بھی اندھیری، تیرا فرشتہ بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اللہ سائیاں یہ کیا طریقہ ہے؟ جان سمجھے پہ ہو؟ اللہ کا ہر کام حکیمانہ ہوتا ہے، یہ کبھی اللہ بغیر حکمت کے بھی کوئی کام کرتا ہے؟ تو سوچئے، رات کے اندھیرے میں نازل کرنا، غار کے اندر اندھیرے میں نازل کرنا، اور ایسے فرشتے کے ذریعے نازل کرنا جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو یا رسول یا اللہ یہ طریقہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایک جواب سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ میں سب کچھ یہ کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ جب تو میرے محمد کی زبان پر یقین کرے گا تو مسلمان ہے، اور اگر تو نے میرے محمد کی زبان پہ کیا شک تو تیرے ایمان کی کوئی حالت چٹ۔ یہ نہیں ہے کہ دن کو نازل ہو، نور نازل ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، وہ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن جس بھی اور طریقے سے نازل کرتا، رسول اکرم کی صداقت پہ یقین کیسے روشن ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ رسول کی زبان کی سچائی پر پورا 100% ایمان ہونا چاہیے یا 99% کافی ہے؟ جی اب یہ کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ جو قرآن بولا گیا، پھر بات کو لکھا گیا، کتاب کی شکل بنا ہوا ہے، کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کون بتاتا تھا؟ رسول خود بتاتے تھے یا کوئی اور طاقت آ کے کہتی تھی؟ رسول پڑھتے تھے اور کوئی کہتا تھا یہ قرآن ہے؟ بسم اللہ پڑھی تو خود کہا یہ اللہ کا کلام ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھی تو کہا یہ اللہ کا کلام ہے، قل اللہ احد پڑھا تو خود فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اللہ کا کلام نازل ہوتا گیا اس کے قرآن ہونے کی تصدیق کس نے کی؟ رسول اکرم کی، اور رسول اکرم پر ہی نازل ہوتا رہا۔ اب اگر ہم رسول اکرم پہ کریں گے شک تو کیا ایمان بچے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گویا سمجھیے کہ اللہ کے نزدیک ایمان
ایمان میں بنیادی حیثیت رسول اکرم کی ہے۔ مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک رسول اکرم کی صداقت پر 100% ایمان نہ رکھے۔ اور پھر اگر رسول فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو اس پہ کتنے فیصد یقین ہونا چاہیے؟ جی یہ مولا رسول نے بنایا تھا یا مولا اللہ نے بنایا تھا؟ فرمایا تو رسول نے تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن اصل مولا بنانے والا کون تھا اور مولا کا اعلان کرنے کا حکم دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ مولا کس نے بنایا؟ علی کو مولا کس نے بنایا؟ رسول کو مولا کس نے بنایا؟ کیا رسول اکرم بھی مولا ہیں؟ بولو، یا فقط علی مولا ہے؟ شیعہ کو ایک حال پوچھنے بڑی اوکھی ہے، بابا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی۔ اب اگر کوئی علی کو مولا مانے اور محمد کو نہ مانے، اس نے علی کو مولا نہ مانا، اور اگر کوئی محمد کو مولا مانے اور علی کو نہ مانے، اس نے محمد کو مولا نہیں مانا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ صحیح مومن کو ہوتا ہے جو پہلے رسول کو مولا مانتا ہے اور رسول کے کہے پر علی کو مولا مانتا ہے۔ اگر رسول کے مولا ہونے کا انکار کیا تو چٹ، اور اگر علی کے مولا ہونے کا انکار کیا تو بھی چٹ۔ خواہ وہ جتنا بڑا حافظ ہو، جتنا بڑا مفسر ہو، جتنا بڑا زاہد ہو، جتنا بڑا متقی ہو، جتنا بڑا سخی ہو، کائنات کے سارے اچھے اخلاق اس کے اندر موجود ہو، لیکن اگر وہ شک کرتا ہے علی کی ولایت میں تو اس کی کوئی حالت، پھر اس کی نمازیں کدھر گئیں، اس کے روزے کدھر گئے، اس کے سارے کھاتے کون، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم بار بار اصرار کر کے کہتے ہیں کہ ولایت علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ولایت علی سے پتہ چلتا ہے کہ تو رسول کو کتنا سچا مانتا ہے۔ ایک بندہ کہے رسول تو سچے تھے لیکن ولایت صحیح نہیں، تو پھر اس نے رسول کو سچا کہہ کے سچا مانا یا نہ مانا؟ فقط زبانی کلامی پلاؤ نہیں پکانا چاہیے۔ مومن بن، منافق نہ بن۔ منافق ہے وہ شخص کہ جو علی ولی کو نہ مانے مولا، اس لیے کہ علی کے مولا ہونے کا اعلان اللہ نے رسول کو کہا، رسول نے اعلان فرمایا۔ لہذا ہمارا یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اب میں فضیلت کی بات کر رہا تھا، آپ ذرا صلوات ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے۔ یہ صلوات فقط آپ پڑھتے ہیں یا سارے مسلمان پڑھتے ہیں؟ جی دسو، کھاوڑ نہ لگے، بالکل سچ بولو۔ سارے مسلمان صلوات پڑھتے ہیں اور آل محمد کو صلوات میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولو، کہتے ہیں یا نہیں؟ صلو علیہ وآلہ آدھن بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ابو بڑھو، صلو علیہ مقارنن یا وآلہ آدھن، ٹھیک ہے؟ تو آل پہ بھی صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی کے پڑھانے کے ساتھ کوئی صلوات آل محمد پہ ختم تو نہیں ہو جاتی نا؟ تو جو رہی ہے وہ بھی محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں، آپ بھی محمد ہو
الفاظ کے اعتبار سے کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، لیکن کیا آپ کی صلوات اور ان کی صلوات میں کوئی فرق ہے؟ قابل غور سوال ہے۔ اگر فرق ہے تو کہاں فرق ہے؟ الفاظ کے اعتبار سے تو ایک ہی بات ہے، اور امام شافعی نے تو اپنے اشعار میں سب تک کہہ دیا کہ اے آل محمد اور اہل بیت رسول، تمہاری عزت و عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد جو تم پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ والی بات کی ہے یا کوئی اور بات کی ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو آل محمد پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز ہے؟ اور امام شافعی کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ جو آل محمد پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز لا صلاۃ۔ اس کے بعد میں پوچھتا ہوں، آپ کی صلوات اور برادری کی صلوات میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک جیسے؟ بولو، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال تو زیادہ مزہ نہیں آتا پھر۔ کہیں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فرق ہے۔ الفاظ ظاہراً ایک جیسے ہیں لیکن فرق ہے۔ اب میں اس فرق کو تھوڑا سا فرق کرتا ہوں۔ ہر صلوات پڑھنے والا فقط الفاظ صلوات کے بولتا ہے یا اندر کوئی عقیدہ بھی ہوتا ہے؟ بولو، صلوات پڑھنے والے کے دل میں کوئی عقیدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ عقیدہ محمد اور آل محمد دونوں کے بارے میں، محمد و آل محمد کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور محمد و آل محمد کے بارے میں دیگر برادری کا عقیدہ ایک جیسا ہے یا فرق ہے؟ بولو، فرق ہے۔ مثلا ایک سوال، آل محمد بعد از خدا و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں کوئی ان کے برابر ہے؟ کتنی بڑی کائنات گزری ہے، کتنی کائنات موجود ہے اور کتنی کائنات آئے گی، اور ان میں بڑی بڑی فضیلت والی ہستیاں گزر گئیں، بڑی فضیلت والی ہستیاں موجود ہیں، اور آئندہ بھی بڑی بڑی فضیلت والی ہستیاں آئیں گی۔ تمام انبیاء فضیلت والے تھے یا نہیں؟ عظیم الشان تھے یا نہیں؟ نبی، رسول، معصوم، معجز نما، صاحب کتاب، صاحب شریعت، یہ ساری باتیں ان کی فضیلت میں ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ اب ذرا مجھے بتائیے، رسول اکرم کے بعد ایک کم 1,24,000 نبی، 312 رسول، 4 اولو العزم۔ اولو العزم کتنے؟ 5۔ ایک رسول اکرم ہو گئے، باقی 4 ہو گئے۔ خود رسول کتنے؟ 313 رسول کل کتنے؟ 313۔ ایک رسول ہو گئے آپ خود، باقی کتنے ہو گئے؟ 312۔ 5 اولو العزم ہیں تو ایک ہو گئے خود رسول اکرم اور 4 اولو العزم۔ 1,24,000 اگر نبی ہیں تو ایک نبی خود رسول اکرم اور باقی ایک کم 1,24,000 ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ایک کم 1,24,000 نبی، 312 رسول، 4 اولو العزم، ان سب کو فضائل سمیت اکٹھا رکھ کے مقابلہ کیجئے آل محمد کے ساتھ۔
اور اپنے عقیدے سے پوچھئے آل محمد افضل ہے یا ان 1,01,24,000 پیغمبروں میں سے باقی کوئی ایک، یا سارے ان سے افضل ہے؟ میں سادہ کر رہا ہوں بات کو، کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے، بالکل سادی سودی بات ہے۔ لے کے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کتنے معجزات آئے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ تھا یا نہیں؟ ہر رسول کا بھی کوئی نہ کوئی معجزے تھے یا نہیں؟ معجزات دکھاتے رہے، علم کے سرچشمے تھے، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں امت کو ہدایت کرنے میں۔ اللہ نے اپنے قرآن کو نبیوں کی تعریف سے بھر دیا ہے، رسولوں کی تعریف سے بھر دیا ہے، جگہ جگہ اللہ کے نبیوں رسولوں کی تعریف قرآن مجید میں یا نہیں؟ قصیدہ ہے انبیاء کا قرآن، قصیدہ ہے رسولوں کا قرآن۔ یہ جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی ولی تھے، جتنے بھی معجز نما تھے، جتنے علماء تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، ان سب کو ایک طرف رکھ کے مقابلے میں رکھیے آل محمد کے۔ اب اپنا عقیدہ بتائیے، کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ افضل کون جی؟ آل محمد 14 ہستیاں ہیں یا نہیں جی؟ آل محمد کتنی ہستیاں ہیں؟ ان 14 کا مقابلہ ان 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ ایک کم۔ وہ سب فضائل والے، سب کمالات والے، کوئی کمی نہیں ہے کسی نبی کے اندر، لیکن آل محمد کے مقابلے میں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے برابر سارے بھی مل کے نہیں ہو سکتے، سب فضائل والے ان کی فضائل کی برابری۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ جس کا ہے گواہی کے لیے صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صلوات پڑھی اس عقیدے کے ساتھ۔ آپ پوچھئے باقی برادری سے، وہ بھی صلوات تو پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں، ہے ان کا عقیدہ یا نہیں؟ کئی تو مولا علی سے دوسروں کو افضل مانتے ہیں، جیسے جیسے خلافت ویسے ویسے فضیلت، پہلا خلیفہ رسول کے بعد سب سے افضل، دوسرا خلیفہ پہلے کے بعد سب سے افضل، تیسرا خلیفہ دوسرے کے بعد سب سے افضل، چوتھا خلیفہ ان 3 کے بعد باقی سے افضل۔ یہ ان کا عقیدہ بہت ساروں کا ہے۔ تو آل محمد کو افضل مانتے ہیں یا دیگر ہستیوں کو افضل مانتے ہیں؟ بولو، آپ کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات۔ اور جب آپ ان کے عقیدوں پر نظر رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے اور ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے۔ ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، جو مرضی آئے مانے، لیکن ہم جو مرضی آئے ہم بھی مانے۔ وہ اگر برابر مان لیں تو ان کی مرضی، ہم تو برابر نہیں مان سکتے۔ کوئی ہے جو زہرا کے برابر ہو، کوئی ہے جو حسنین شریفین کے برابر ہو؟ میں کبھی متوجہ کرتا ہوں، الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جوانان جنت کے سردار ہیں حسنین۔ اب بتا جنت میں نبی بھی ہوں گے یا نہیں؟ رسول بھی ہوں گے یا نہیں؟ سارے معجزہ نما 1,24,000 نبی
ہوں گے یا نہیں؟ سرداری کس کی ہوگی؟ نبیوں پر بھی ہوگی یا نبیوں سے علیحدہ باقیوں پہ حسنین کی سرداری ہے؟ سوچو سمجھو. رسول اکرم نے کسی کو مستثنا کیا؟ تمام جوانان جنت. اور مزیدار بات یہ ہے جتنے نبی بوڑھے تھے وہاں سارے جوان ہو گئے. حضرت نوح بوڑھے ہو کے فوت ہوئے یا جوانی میں فوت ہوئے؟ وہاں کیا ہوں گے؟ حضرت ابراہیم بڑھاپے میں فوت ہوئے یا جوان فوت ہوئے؟ وہاں کیا ہوں گے؟ جوان. زکریا، سارے نبی، مجھے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. یہاں اگر کوئی جوان فوت ہوا ہے تو بھی وہاں جوان ہوگا. یہاں اگر کوئی بوڑھا فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، قتل ہوا ہے، زہر کیا گیا ہے، آرے میں چیرا گیا ہے، کسی اور طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے، جس عمر میں بھی کوئی تھا، لیکن جنت میں ہر نبی ہوگا. اور ہر نبی کون ہوگا؟ جوان ہوگا. ابتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ آیا شباب اہل الجنہ جس کو کہا ہے رسول نے، ان میں نبی ہوں گے یا نہیں؟ سرداری کس کی ہوگی؟ حسنین کی سرداری وہاں جا کے بنے گی یا یہی سے بنی ہوئی ہے؟ بولو. اس دنیا میں سردار ہیں یا جنت جائیں گے تو سرداری ہوگی؟ جی اگر یہیں سردار ہے تو یہیں افضل ہے. جو ان کی سرداری میں آنا ہے ان سے حسنین یہاں بھی افضل ہے یا نہیں؟ یہاں بھی افضل ہے. کب سے افضل بنے؟ یہ سرداری اللہ نے حسنین کو کب دی تھی؟ جب اس دنیا میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو سرداری ملی، یا اپنی ولادت سے پہلے بھی سردار تھے؟ کب تھے؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے جب سے ان کے نور کی تخلیق فرمائی سردار خلق فرمایا. اور جب سردار خلق فرمایا تو فقط ہمارا تمہارا سردار خلق فرمایا یا نبیوں کا بھی سردار، رسولوں کا بھی سردار؟ ہم اس عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں صلوات. تو ایک صلوات وہ ہے جو اس عقیدے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ایک صلوات وہ ہے جو کسی اور عقیدے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اب بتا وہ کون سی صلوات ہے جو اللہ کو قبول ہے؟ مذاق نہیں ہے. اللہ ہی نے یہ سرداری دی ہے، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں شک کرے؟ اللہ ہی نے یہ ولایت دی ہے، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں کوئی ترمیم کرے؟ محمد و آل محمد کو افضل، اشرف، اعلیٰ، اولا اور سب کا مولا بنایا ہے تو اس اللہ نے. اور اگر تو ان کو مولا نہیں مانتا تو پھر اللہ کو بھی نہیں مانتا. اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں. اللہ کہتا ہے جو میں نے کہا ہے وہ مان، اور اگر میرے حکم کو نہیں مانے گا تو پھر بتا شیطان کیوں لعنتی ہو گیا؟ شیطان کا قصور کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا سجدہ نہیں کرتا. کس چیز سے انکاری ہوا؟ حضرت آدم کے سجدے سے. حضرت آدم کے سجدے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. معلوم ہوا اللہ کے حکم کا انکاری ہوا. اور جو اللہ کے حکم کا انکاری ہو جائے اگر وہ کروڑوں سال کا عبادت گزار بھی ہو، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اب ہمیشہ کا لعنتی ہو گیا تو کیوں؟ مجھے مانتا ہے میرا حکم نہیں مانتا. اور اصل اللہ کو ماننے کا بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ اللہ کا امر مانا جائے، اللہ کا حکم مانا جائے، اللہ جو فیصلہ کرے.
اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. اور اگر اللہ کسی کو ولی بنائے تو نہ مانے نہیں ابا سائیں نائن منے دے. خیال سمجھے نا پہ بہت سارے بندے حالی شک کے بدے ہونے اسے تو سائیں اہل بیت دے متعلق یہ عقیدہ کیوں میں رکھیں دے ابا ہی نائن منے دے. ایمان ابے والا ہونا چاہیے یا ایمان اللہ والا ہونا چاہیے؟ ایمان کے معاملے میں کوئی ابا کوئی اماں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر وہ حق پر ہیں تو ٹھیک، اگر وہ باطل پر ہیں تو وہ باطل پر ہو، تو کیوں باطل پر ان کی وجہ سے جاتا ہے؟ پتہ نہیں سمجھ آئیے گا یا نہیں؟ ابے اماں کے لیے اور احترام کے مواقع ہیں. ایمان کے حوالے سے ایسا کوئی احترام ابا اور اماں کا یا نہ کر. اگر وہ باطل پہ ہے تو چھوڑ دے اپنے ابا اور اماں کے اس عقیدے کو، آ جاؤ اس عقیدے پر جو حقیقی اور اصلی عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. فقط لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام توحید نہیں، لا الہ الا اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام توحید ہے. اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکیا ہوں. جن کے ذہن میں بات بیٹھی ہے وہ بآواز بلند صلوات. آج جس ہستی کی شہادت کو منانے کے لیے آپ تشریف لائے، عزاداری کی یہ مجلس قائم ہوئی، بتاؤ اس ہستی کا مقام کیا ہے؟ اس لیے میں بار بار دوہرا رہا ہوں، اللہ کے بعد محمد اور محمد کے بعد علی. کتنا درد ہے، کتنا دکھ ہے ان بیٹیوں کے دل میں، کیونکہ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا درد زیادہ ہوتا ہے. جتنی معرفت بلند ہوتی ہے اتنا دکھ زیادہ ہوتا ہے. تو اور میں تو مولا علی کی وہ معرفت نہیں رکھتے جو زینب کبریٰ کے دل میں موجود ہے، جو بی بی ام کلثوم کے قلب میں موجود ہے. اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب بی بی ام کلثوم دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا مسجد کو جا رہا ہے. ساری رات انا للہ و انا الیہ راجعون کے ورد سنتی رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سنتی رہی ہے. آسمان کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ اسی شب کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، ما کذبت ولا کذبت، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ مجھے بتانے والا جھوٹا ہے. سچ اور حق یہی ہے. یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی علی کی زندگی کی اب اختتامی مراحل شروع ہو گئے ہیں. اب میری زندگی آخری مراحل کی طرف جا رہی ہے اور یہ نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. عام خاتون تو نہ تھی حضرت ام کلثوم، معرفت کی چوٹیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے ام کلثوم. اپنے زمانے میں زہرا کی جانشین ہے حضرت ام کلثوم. اور ام کلثوم جب سنتی تھی کہ آج تو بس میرے بابا نے اپنے لیے انا للہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو ذرا بتا تو 1400 سال بعد اتنا دکھی ہوتا ہے، اس بیٹی کے دل کا کیا حال ہے، اس دختر کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی. اور یہی وجہ ہے ساری رات سنتی رہی، غم و اندو دکھ دل میں سماتا رہا. بس یہ سمجھ گئی کہ اب آخری منازل ہے. لیکن اس وقت بولی جب مولا نماز کا لباس پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے، اب جو الوداع کی منزل آئی تو بی بی نے یہ جملہ عرض کیا جیسے کہ روایات میں ہے، یہ مفہوم یہی ہے، بابا کیا ہو نہیں سکتا آج کوئی اور نماز پڑھا؟
بات تو نماز باجماعت کی تھی، لیکن جانتی تھی نا نماز کے لیے جانا دراصل شہادت کی خبر ہے۔ بابا کیا ہو نہیں سکتا، آج کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دو۔ اب علی حیدر کرار ہے نا، جواب میں فرماتے ہیں بیٹی اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی میں علی ہوں لیکن کوئی ذات ہے جو میری تقدیر کی بھی مالک ہے، اور اس کے فیصلے اتنے حتمی ہیں کہ علی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اس کا جو فیصلہ ہے تو میں اس میں کیسے کوئی کمی کروں؟ اس لیے میری بیٹی اللہ کی تقدیر ہے، میرے اس تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب بتائیے ام کلثوم مانے یا نہ مانے، سر جھکائے یا نہ جھکائے، اپنے دکھ کا اظہار کر دیا، اپنے غم کا اظہار کر دیا، لیکن یہ نہ کہا کہ میں نہیں جانے دیتی، روتی رہی بیٹی۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں ان زہرا جائیوں کو گویا ابتدا سے سکھایا گیا تھا، جب کوئی الوداع کرے گا تو تم نے کیسے الوداع کو برداشت کرنا ہے۔ آج علی حیدر کرار کا الوداع تھا، اب ذرا بتائیے ان بہنوں نے کس کس کو الوداع کیا؟ منزل جب ذہن جاتا ہے تو وہ وقت کتنا سخت تھا جب امام حسین کہہ رہے تھے یا زینب و یا ام کلثوم، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے حرم کی بیویوں، علیکن من السلام، تم سب کا محافظ اللہ بچانا۔ کتنا بڑا فرق ہے مظلوم حسین کے الوداع میں اور علی حیدر کرار کے الوداع میں، بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں بھرا ہوا گھر موجود ہے، حسنین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، حضرت محمد ابن حنفیہ موجود ہیں، لیکن وہ منزل وہ تھی کہ جہاں حضرت سکینہ کہہ رہی تھی بابا اگر جانا ہی ہے تو ردنا الی حرم جدنا، ہمیں اس ماحول میں تو چھوڑ کے نہ جائیے، ہمیں نانا کے حرم تو پہنچا دیے۔ بس تفصیل میں نہیں جا سکتا، بطخوں نے بھی اپنا حق ادا کیا اور دروازے نے بھی اپنا حق ادا کیا، لیکن علی جو عزم مصمم لے رہے تھے کہ میں نے تو اللہ کی تقدیر کے مطابق چلنا ہے، چلتے گئے، مازنہ پہ گئے، آذان دے دی، سوئے ہوئوں کو جگایا، بدبخت کو بھی کہا یوں نہیں سوتے، یہ تو شیطان کی نیند ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سینے کے نیچے کیا چھپایا۔ کیا چھپایا ہوا تھا اس نے، اس ملعون نے، اس قاتل ازلی نے، اس ظالم ازلی نے کیا چھپایا ہوا تھا؟ ظالم کہا کرتا تھا اشتریتہ بألف وسممتہ بألف، میں نے یہ تلوار 1000 درہم کی خریدی ہے تو میں نے اسے 1000 درہم کی زہر پلائی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں ائمہ خدا علیہ السلام کا عموماً جو شان ہے وہ یہ ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے جو معصوم اللہ کو پیارا ہوتا ہے اور دنیا کو چھوڑتا ہے یا مقتول ہو کر یا مسموم ہو کر، یا تلوار سے شہید ہو کر اور یا
زہر سے شہید ہو کر اکیلا مغلوب علی ہو، تنہا مغلوب علی وہ ہے، مقتول بھی ہے، مسموم بھی۔ روایت میں ہے جب مولا کی کسی بیٹی نے بین کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، اللہ کرے گا میرا بابا اس زخم تلوار سے بچ جائے گا، اور بچ ہوتا ہے نا جب مرے ہوتے تو عموماً امید کی جاتی ہے اللہ خیر کرے جی انشاءاللہ یہ بچ جائے گے، لیکن اس وقت اس خبیث نے کہا تھا کیسے کہتی ہے علی کی بیٹی کہ اس کا بابا میرے وار سے بچ جائے گا، یہ کوئی تنہا تلوار کا وار تھوڑا ہے، میں نے 1000 درہم کی زہر ملائی۔ عزیزو یہی وجہ ہے جب تلوار کا وار سر میں اترا اور وہاں لگا جہاں عمرو بن عبد بت کی تلوار کا زخم پہلے موجود تھا مندمل ہوا تو اس وقت مولا علی اگرچہ کہ شیر خدا تھے لیکن پھر سنبھل نہ سکے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ عزادارو ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ تنہا تلوار کا زخم تو علی برداشت کر لیتے لیکن زہر اتنی سخت تھی، زہر اتنی سخت تھی مولا علی کے بدن اطہر اور سر اقدس میں اترتی گئی اور اپنا اثر چھوڑتی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا جب دوڑ کے امام حسن پہنچے تو دیکھا کہ بابا علی کبھی دائیں کبھی بائیں، ماتھے پہ خود مولا علی نے اپنے امامے کو باندھا اور پٹی بنائی، خاک ڈالی اور یہ فرمایا کرتے تھے بسم اللہ وباللہ وعلا فی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، میں یہ وار اللہ کے نام پر قبول کرتا ہوں، میں یہ وار اللہ کی مدد سے قبول کرتا ہوں، میں یہ وار اللہ کے رسول کے دین پر ہوتے ہوئے قبول کرتا ہوں، اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہتے ہوئے رسول نے ڈالی تھی، آج میں اس ذمہ داری کو 100% پورا کر چکا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب میدان غدیر میں من کنت مولا فرمایا تھا تو کیا فقط مولا ہونے کا صحرا بنایا تھا یا علی کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی آئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ذمہ داری آئی تھی یا نہیں؟ کون سی ذمہ داری؟ گویا رسول نے یہ کہا اس مقام تک دین کو لے آنا یہ میری ذمہ داری تھی، وہ میں نے ادا کر دی، اب آئندہ دین کو بچانا اور دین کے خلاف ہر سازش کو ناکام کرنا اور ہر چال باز کی چال کا مقابلہ کرنا، یا علی یہ تیری ذمہ داری ہوگی۔ اب بتا کتنا عرصہ گزرا، 30 سال رسول کی وفات کو گزرے، کیا کچھ نہیں ہوا دین کے خلاف؟ میں کہتا ہوں کتنا سخت وقت تھا جب زہرا رو رو کے کہتی تھی صبت علی مصائب الونہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اور علی کے گھر میں موجود ہوتی تھی، علی دیکھ رہے ہوتے تھے میری زہرا کا حال کیا ہے، موت کی پٹی بنی ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بدن مزمحل ہوتا جا رہا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی ہے،
لیکن علی کی ذمہ داری تھی نا جس کو علی نے نبھایا، اس لیے فرماتے تھے فصبرت، میں نے صبر کیا۔ میں کہتا ہوں میدان جنگ میں دشمن کو پچھاڑنا اور شکست دینا یہ اتنی بڑی بہادری نہیں ہے جتنی زہرا کی مصیبت کو دیکھ بہت قابل غور مراحل ہیں۔ زہرا اس مصیبت میں ہو، علی شیر خدا ہو، ہاتھ میں ذوالفقار ہو اور علی کچھ نہ کرے، تلوار سے کام نہ لے بلکہ صبر کی تلوار سے کام لے۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ میں نے اپنے سینے پر صبر کی اینٹ کو رکھا اور اتنی دیر تک رکھا کہ بچے جوان ہو گئے اور جوان بوڑھے ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں کتنا سخت تھا علی حیدر کرار کے لیے ان ذمہ داریوں کو نبھانا، لیکن آج پوری اطمینان کی کیفیت میں کہتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنی ذمہ داریوں کو 100% ادا کر کے جا رہا ہوں۔ کسی ذمہ داری میں میں نے ایک ادنا سی سستی نہیں دکھائی۔ عزادارو اب کیا تھا؟ امام حسن جو پہنچے تو دیکھا خون سے چہرہ بھی رنگین ہے، ریش اطہر بھی رنگین ہے، گریبان پہ بھی خون آ گیا۔ امام حسن نے پڑھ کے جیسے عام طریقہ ہوتا ہے زخمی کو سنبھالا جاتا ہے، امام حسن بڑھے اپنے زخمی بابا کو سنبھالنے کے لیے، لیکن کائنات قربان ہو جائے علی تیری اس کمال پر۔ فرماتے ہیں حسن بیٹا مجھے بعد کو سنبھالنا، پہلے انہیں نماز پڑھاؤ۔ آذان دی تھی نا، نمازی آئے تھے نا، نمازی اکٹھے ہو گئے تھے کہ اتنے میں یہ سانحہ پیش آ گیا، تلوار چل گئی اور اشق الاولین نے اپنا بھار مسموم تلوار کا کر دیا۔ علی تڑپنے لگے، لیکن جب امام حسن پہنچے تو بجائے اس کے کہ علی کہتے مجھے سنبھالو، کہا میرے بیٹا پہلے نماز۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو، جتنے اب رو رہے ہو، اگر آپ کو اللہ اس وقت زندگی دیتا جب کوفے میں یہ وار چلا تھا اور آپ وہاں ہوتے تو بتائیے علی حیدر کرار کی یہ کیفیت دیکھ کر اتنا ہی روتے جتنے آج رو رہے ہو؟ میرے عزیزوں میں مجبور ہو کہوں شبی ہے آپ کے ہاں تابوت شبی وغیرہ نکالنا یہ آپ کا دستور ہے، لیکن میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کئی مومن ایسے ہوتے ہیں جب تابوت برآمد ہوتا ہے شبی کا تو بیچارے لپٹ کے اتنے روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سارے عزاداروں کو ایسے مراحل میں اب بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر لوگ ان پہ پانی ڈالتے ہیں اور بڑی دقت اور کوشش کے بعد ان کو ہوش بحال ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی شبیہ تابوت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا بتا خود علی کو۔ اس منظر میں دیکھنا ریشت ہر خون میں خضاب ہے، چہرہ خون سے رنگین ہے، قمیص خون سے رنگین ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ اب بتا امام حسن کے دل پہ کیا گزری؟ لیکن میرے لاکھوں سلام ہے حسن مجتبی آپ کو کہ جب بابا نے کہا پہلے نماز تو کیا خیال ہے؟ امام حسن نے کہا بابا یہ بھی کوئی بات ہے آپ کو نہ سنبھالوں نماز کی طرف جاؤں یا پہلے نماز؟ ہوئی نماز یا نہیں؟ امام حسن مصلی امامت پہ آ گئے یا نہیں؟ پیچھے انہی عزادار مومنوں نے نماز کی صف باندھ لی یا نہیں؟
میں تو یہ کہہ سکتا ہوں تصور یہی آتا ہے حسن بھی رو رہے ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے، نمازی بھی رو رہے ہوں گے، نمازی بھی رو رہے ہوں گے، ان کے بھی آنسو بہ رہے ہوں گے اور نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اور وہ منظر کتنا دلدوز تھا جب علی حیدر کرار بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اور جماعت کھڑے لوگوں کی ہو رہی تھی۔ کیوں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے؟ زہر اتنی سخت تھی، زہر اتنی سخت تھی کہ اس نے علی حیدر کرار کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت کو کمزور کر دیا تھا۔ اب علی نے بھی آئے بیٹھ کر پڑھی، امام حسن نے پڑھائی، نمازیوں نے پڑھی۔ کیا خیال ہے نماز میں عزاداری ہو رہی ہے یا نہیں؟ ذرا اس کوفے کی مسجد کے منظر کو دہراؤ اور دماغ کو استعمال کرو اور سوچو، رو بھی رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اس کو دین حق کہتے ہیں، نماز میں عزاداری ہو اور عزاداری میں نماز ہو۔ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے عزاداری کے ساتھ جو عزاداری کی وجہ سے نماز کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز کے ساتھ جو نماز کی وجہ سے عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں۔ سچا عزادار وہ ہے جو سچا نمازی ہو اور سچا نمازی وہ ہے جو سچا عزادار ہو۔ ہوئی ہے مسجد کوفہ میں یہ عزاداری یا نہیں؟ اور یہ نماز بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور میں حیران ہوں، بس دو جملے سنیے۔ امام نماز سے فارغ ہوئے، گئے بابا کو سر مجروح کو، خون آلود چہرے کو اپنی گود میں لی۔ زہر اتنی سخت تھی، کبھی علی کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، کبھی آنکھیں کھلتی تھیں، کبھی غشی ہو جاتی تھی، کبھی بیداری ہو جاتی تھی۔ امام حسن گود میں لیے بیٹھے، بابا کا چہرہ، اب بتائیے تقاضۂ فطرت ہے یا نہیں کہ حسن روئے؟ امام حسن روئے یا نہ روئے؟ روئے۔ روئے تو اب منظر کیا ہے؟ گود میں چہرہ علی ہے، اوپر سے حسن جیسا حسین بیٹا رو رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں اور چہرہ علی پہ پڑ رہے ہیں۔ علی نے آنکھ کھولی، پوچھتے بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ عجیب عجیب روایات ہیں، اور اگر انسان حق ادا کرنا چاہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں امام حسن بتاتے ہیں، بابا آپ کی یہ حالت مجھے رلا رہی ہے، آپ کی یہ حالت مجھے رلا رہی ہے۔ جو ہی یہ کہا آپ کی حالت مجھے رلا رہی ہے، علی رونے لگے۔ آپ پوچھو گے علی کیوں روئے؟ وہ جواب آیا، حسن بیٹا تو میری حالت پہ رو رہا ہے، مجھے تیری اور تیرے بھائی کی آخری حالت ملا۔ آخری وقت کیا حال ہوگا اور تیرے بھائیوں سے جی بھر کے روئے علی بھی اور روئے حسن مجتبیٰ بھی۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو اس وقت یاد کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یا علی آپ کا رونا برحق ہے، لیکن آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جو زینب کبریٰ نے دیکھا جب لاشا پسا ہوا تھا، گھوڑے پہ پامال تھا، سر کاٹ کے شمر لے گیا تھا، ورسو سترہ بزہرے، اور سینہ پشت کے ساتھ ایک ہڈیوں کا چور کر دیا گیا تھا، اور بہنیں رسیوں میں بندھی ہوئی لاشے کے کنارے کھڑی ہوئی پوچھ رہی تھی زینب کبریٰ اَأَنْتَ أَخِ الْحُسَيْنِ؟ تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟
بس آخری جملے عزیزوں سن رہے تھے آپ، امام کو اٹھایا گیا، دولت قضا پہ لایا گیا، مومنوں کو ہٹا دیا گیا کہ دروازے سے دور چلے جاؤ، اندر لے گئے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا بین ہے بی بی ہو، کیوں اس لیے کہ پہلا شہید ہے جو آج اہل بیت کا سردار بھی ہے اور اہل بیت میں اس منظر میں آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسا شہید نہ تھا جو ان بیویوں کے گھر میں لایا گیا ہو۔ بات کو شہادت کا سلسلہ تو چل گیا اور شہیدوں پہ شہید ہوتے رہے، لیکن اتنا کہوں گا آج سے عادی ہو رہی ہے زینب زخمیوں کو دیکھ رہی ہے، آج سے ام کلثوم دیکھ رہی ہے بابا جیسا، علی جیسا بابا ہو اور اس حالت میں ہو۔ اندر گئے، بین ہوئے، لیکن آخری جملہ اتنا کہوں گا کہ جراح کو بلایا گیا علاج کرنے کے لیے، اس نے زخم کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد امام حسن کو کہتا ہے مولا اب بس وصیت سننے کے لیے ہمارے علم کے مطابق زخم، زہر والا زخم اتنا گہرا چلا گیا ہے کہ جس کے بعد بچنے کی کوئی امید نہیں۔ پھر بھی پوچھا گیا اس وقت کون سی غذا بہتر ہو سکتی ہے؟ تو جراح نے کہا دودھ بہتر ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے مولا کو دودھ پلائیے۔ بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں جب یہ کوفہ میں خبر پھیلی نا کہ مولا علی زخمی ہیں اور ان کے لیے دودھ مفید ہے، تو گھروں سے دودھ کے برتن بھر بھر کے لوگ علی کے دروازے پہ لانے لگے، اور بالخصوص وہ یتیم جو علی پالا کرتے تھے وہ دوڑ کے اپنی ماؤں کے پاس گئے اور دودھ مانگا، ہمیں پیالہ دودھ کا دو، ہمارے مولا کو دودھ اچھا ہے۔ دودھ کی قطار لگی ہوئی ہے کہ علی کو دودھ چاہیے ہے، لیکن میں اتنا کہہ کے مجلس کو ختم کروں گا، یا علی آپ کو زندگی کے آخری مراحل میں دودھ کی ضرورت پڑی، تو یہی کوفہ والے تھے کہ جنہوں نے دودھ کی اتنی کثرت کر دی کہ آپ کے لیے عشق ہو گیا۔ لیکن یہ میرے مولا اتنا تو بتائیے، کربلا میں بھی تو ایک علی تھا، علی اصغر، کربلا میں بھی تو آپ کا ہی علی تھا جسے ہاتھوں میں مولا حسین نے اٹھایا ہوا تھا۔ دودھ نہیں مانگ رہے تھے، پانی کا ایک گھونٹ۔ ظالموں کے پاس دریا بہتے ہوئے موجود تھے، لیکن انہوں نے ایک گھونٹ پانی کی بجائے علی کے گلو کو اس تیر کا نشانہ بنایا کہ مولا امام حسین نے کہا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم عاشور کے دن سارے ہوتے اور میری مصیبت کے اس منظر کو دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں نے کیسے اپنے علی اصغر پیاسے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور میں ایک گھونٹ پانی کا مانگتا رہا، لیکن بجائے گھونٹ کے اور ملے کا تیر آیا، اور اس خبیث نے جب تیر چھوڑا تو یہ کہہ کے چھوڑا لے پانی پلا اپنے علی اصغر کو، مارا تیر ہے اور کہتا لے پانی اور پلا اصغر کو۔ اتنے سنگ دل خبیث تھے یہ قاتل، لیکن ان کا مقابلہ کیا آل محمد نے۔ اللہ جانے اس ماں پہ کیا گزری، اس ام رباب بی بی کے اوپر کیا گزری، یہ تو ماں جانے، ماں کا دل جانے، ماں جانے، ماں کی گود کے بچے جانے۔
ہم تو اتنا کہتے ہیں اے آل محمد تم لائق صلوات ہو، اس لیے لائق صلوات ہو کہ تمہارا احسان پوری کائنات اور بالخصوص امت محمدی پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس ایسا اور کوئی احسان نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے لائق صلوات ہے محمد بھی اور محمد پاک کی آل بھی، ہم ان کے ممنون احسان ہیں۔ ہماری التجا ہے اے اللہ اس چہرے کا صدقہ جو اپنے سر کے خون سے خضاب ہوا، اس ریش اطہر کا صدقہ جو اپنے سر کے خون سے رنگین ہوئی، ان بیٹیوں کا صدقہ جنہوں نے بابا کے اس منظر کو دیکھا، ان بیٹوں کا واسطہ جنہوں نے اس منظر کو نبھایا، تمام ائمہ خدا اور محمد و آل محمد کے واسطے سے ہماری ان عبادات کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو منظور فرما، ہم پر اپنی تمام